الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج پھر سوشل میڈیا پر مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ نظر سے گزرا ہے، سنا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ہماری شناخت اہل سنت و جماعت ہے، عربی میں اہل السنت والجماعت۔ ریلوی جو ہے نا، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ ہمارا مسلک صرف اہل السنت والجماعت ہے، اہل سنت و جماعت۔ اور میرا موقف یہ ہے، میں پیر محمد افضل قادری کہہ رہا ہوں، میرا موقف یہ ہے کہ اب ہماری شناخت اہل سنت و جماعت بریلوی ہے۔ بریلوی کو کاٹ دیں تو پھر کوئی پتہ نہیں اہل سنت و جماعت کون سے ہیں۔ اس لیے کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے حرمین شریفین کے نجدی علماء نے پریس کانفرنس کی تھی۔ انہوں نے کہا ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس کے بعد پھر دیوبندی علماء کو ہم تو وہابی کہتے تھے، حضرت مفتی صاحب بھی ان کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں۔ پہلے کچھ اور لوگ بھی اتحاد کر کے ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرتے رہے۔ تو اتحاد کے بعد وہ بھی سنی بن گئے، کیونکہ اتحاد سے چیز ایک ہی بنتی ہے۔ پانی شوربہ ملا دے، پانی اور ہلدی ملا دے تو شوربہ نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ بھی سنی بن گئے، انہوں نے کہا ہم بھی سنی ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہم بالکل ان کو سنی نہیں کہنے دیتے تھے۔ میرے پاس ایک مناظرہ کی تحریر ہے گجرات میں، وہاں پر فریقین میں ہمارا نام لکھا گیا اہل سنت و جماعت بریلوی، اور دیوبندیوں کا جو ہے ان کا نام لکھا گیا علماء دیوبند، اس کے ساتھ اہل سنت نہیں تھا۔ ہم نے ان کو اہل سنت مانا ہی نہیں۔ لیکن مفتی صاحب جیسے علماء کی کمزوریاں ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کرنا، ہوٹلوں میں ان کے ساتھ رہنا، اکٹھے کھانا پینا، دوسرے باطل مذاہب کے ساتھ بھی آنا جانا، تو ذمہ دار تو یہی لوگ ہیں ان کو سنی بنانے کے۔ اب گورنمنٹ کے حلقوں میں وہ کہتے ہیں جی سنی 4 ہیں، اہل سنت 4 ہیں، ایک تو بریلوی ہیں، ایک دیوبندی ہیں، ایک جو ہے نا غیر مقلدین ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور ایک مودودی صاحب کی جماعت ہے۔ یہ 4 اہل سنت و جماعت ہے۔ میں تو ان میٹنگوں میں بھی نہیں جاتا، بڑی بڑی پیشکشیں بھی ہوئیں، مجھے پتہ ہے وہاں جا کے مداخلت پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال اب میں کہتا ہوں کہ بہتر تو یہ ہے کہ تنظیم المدارس اہتمام کرے، میں بھی آ جاتا ہوں، مفتی صاحب بھی آ جائیں۔ ٹکٹ مفتی صاحب کی میں دوں گا، کراچی سے لاہور آنے کی، لاہور سے کراچی جانے کی، اور وہاں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ تنظیم المدارس کے وہ سربراہ ہیں، میں بھی ممبر ہوں، بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر، گفتگو کر لیتے ہیں اس موضوع پر۔ اگر تنظیم المدارس نہیں کرتی تو مراڑیاں شریف حاضر ہے، یہاں پر مفتی صاحب تشریف لائیں، یہ ان کا اپنا گھر ہے، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر یہاں بھی نہیں آتے تو کراچی جامعہ نعیمیہ جس کے وہ محتمم ہیں، وہاں مجھے دعوت دیں تو میں چلے جاتا ہوں ادھر، بیمار ہونے کے باوجود۔ جامعہ نعیمیہ کے اور امجدیہ کے اور دیگر مدارس کے تمام اساتذہ موجود ہوں گے، میں تو اکیلا ہی ہوں گا، یا میرے ساتھ ایک میرا سیکٹری ہوگا بس۔
تمام طلباء بھی ہوں گے، میں اور مفتی صاحب کلام کریں گے کہ ہماری شناخت صرف اہل سنت و جماعت ہے یا ہماری شناخت اہل سنت و جماعت بریلوی ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ہماری شناخت اور ہمارا مسلک صرف اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے۔ میرا یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی، وہ بریلوی پر کاٹا مارتے ہیں، میں اہل سنت پر کاٹا نہیں مارتا۔ اب میں عجب تماشا ہے کہ آج ہی میں نے ایک گروپ بھیجا ہے، جاؤ مفتی صاحب کے مدرسے میں جا کے دیکھو، جامعہ نعیمیہ میں مسجد زبیدہ ہے، اس پر لکھا ہوا ہے مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، مفتی صاحب کے اپنے مدرسے میں، اس کی پکچر آ گئی ہے۔ کراچی کے اور بھی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر تختیاں لگی ہوئی ہیں، شاہ تراب الحق صاحب کی، مفتی صاحب کی، ان پر لکھا ہوا ہے مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب مفتی صاحب اپنا مذہب تبدیل کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے۔ مذہب تو ان کا پہلے یہی تھا، اسی لیے ان کو صدر بنایا گیا کہ وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی تھے۔ اگر وہ دیوبندی ہوتے تو قطعاً ان کو کوئی صدر نہ مانتا، یا وہ غیر مقلدین میں سے ہوتے، یا وہ نیدی علماء میں سے ہوتے، یا وہ مودودی گروپ سے ہوتے، تو مفتی صاحب کو کوئی بھی صدر نہ مانتا۔ اس وقت تو مفتی صاحب کا یہی مذہب تھا جو ان کی مسجد میں لکھا ہوا ہے، مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی۔ جامعہ نعیمیہ میں جو مسجد ہے مفتی صاحب کے مدرسے میں، اس کی تصویر آ گئی، ہم دے دیں گے۔ اور بھی میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ کراچی میں کتنی تختیاں مفتی صاحب نے لگوائی ہوئی ہیں مسلک اہل سنت حنفی بریلوی کی۔ تو اب وہ بریلویت کی نفی کر رہے ہیں، یا تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ دیوبندیوں کو بھی اہل سنت سمجھتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ بریلوی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے بریلوی لکھا جائے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ پھر اہل سنت کی کیا ضرورت پڑی کہ ہم کہیں ہم اہل سنت ہیں؟ اللہ نے تو ہمارا نام مسلمین رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین۔ اس سے پہلے فرمایا ملت ابراہیم، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ تو مفتی صاحب پھر اوپر چلے جائیں، کہیں جی ہم ملت ابراہیمی ہے ہمارا مذہب، پھر نیچے کیوں آتے ہیں؟ اوپر قرآن کی طرف چلے جائیں، ہم ملت ابراہیمی ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور کوئی پوچھے کہ مذہب کیا ہے تو کوئی جی مسلمان ہے، پھر نیچے کیوں آتے ہیں مفتی صاحب؟ اچھا، اب عہد نبوی میں تو مسلمان ہی سب کہلاتے تھے، بعد میں پھر ایک خارجی فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا حضرت علی کافر ہو گئے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی دونوں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ انہوں نے ثالثوں کو حکم دے دیا، حضرت علی نے، امیر معاویہ نے 2 ثالث مقرر کیے صلح کرانے کے لیے۔ حکم تو اللہ، جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کوئی اور نہیں ہے، انہوں نے بھی بالکل یہی نعرہ لگایا کہ مجازی نسبت سے بھی کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ مجازی نسبت ہے، اس سے نہیں آدمی کافر ہوتا، اور یہ جو ثالثی ہوتی ہے وہ تو میاں بیوی میں بھی ہوتی ہے، اور بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ثالث مقرر کیے جاتے ہیں، وہ حکم لگاتے ہیں، ان کو مان لیا جاتا ہے، تو اس سے ہم دونوں کافر نہیں ہوئے۔ ادھر معتزلہ فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا جی 2 گروہ نہیں ہیں، مسلمان اور کافر، ایک تیسرا ہے فاسق۔ فاسق نہ کافر ہوتا ہے نہ مومن ہوتا ہے، 3 منزلیں ہیں۔ ایک پھر اور گروہ پیدا ہوا قدریہ کا، انہوں نے بھی اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے،
انہوں نے خالق بے شمار بنا دی، ہر انسان کو خالق بنا دیا، اور بھی باتیں انہوں نے کی۔ اس وقت صحابہ کا آخری دور تھا اور تابعین کا دور تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، یہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم بھی مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت مسلمان ہیں۔ اپنی پہچان کے لیے انہوں نے اہل سنت کا لفظ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، یہ کتاب چھپی ہے کتاب الاحتجاج طبرسی جلد اول صفحہ نمبر 29 ہے۔ ان شیعہ حضرات کے علامہ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اما اہل سنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ لہم ورسولہ، اہل سنت تو وہ ہیں جو اس سنت کو تھامتے ہیں، پکڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی، اللہ کے رسول نے، وہ تو اہل سنت ہیں۔ اما اہل الجماعت ہے، لیکن اہل جماعت کون ہے؟ فانا و من تابانی، میں ہوں اور میرے پیروکار ہیں، مطلب ہے میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ حضرت علی نے بھی فرمایا میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ اب ایران کے اندر ایک کتاب چھپی، انہوں نے کہا جی کہ شیعہ علی کو تمنا ہے علی کا گروپ، لیکن ہمارا مذہب اہل سنت و جماعت ہے، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم شیعہ حضرات بھی اہل سنت و جماعت ہیں۔ یہ شیعہ تو کا معنی تو جماعت ہوتا ہے، گروپ ہوتا ہے، ہم حضرت علی کا گروپ ہیں، باقی مذہب ہمارا اہل سنت ہے، کیونکہ حضرت علی نے کہا ہے میں اہل سنت و جماعت ہوں۔ احتجاجی طبرسی کا معنی دے رہا ہوں۔ اب شیعوں نے کہا ہم اہل سنت ہیں۔ مرزا قادیان سے پوچھا گیا بھائی تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں اہل سنت و جماعت ہوں، مرزا قادیان نے۔ اب نجدی علماء جن کو پوری دنیا نے، شفافے نے، حنابلہ نے، مالکیوں نے، حنفیوں نے، سب نے کہا یہ وہابی ہیں، اہل سنت سے خارج ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی ہم وہابی نہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ دیوبندیوں نے سپاہ صحابہ کا نام رکھا اہل سنت والجماعت۔ اس وقت مفتی صاحب کو بولنا چاہیے تھا کہ تم اہل سنت نہیں ہو، اہل سنت تو ہم ہیں، کہنا چاہیے تھا نا، کیونکہ مفتی صاحب کو تو مفتی اعظم کہا جاتا ہے، تو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سپاہ صحابہ والے اہل سنت نہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ پھر اس فساد کو سنی شیعہ فساد کہا گیا، جو قتل کرتے تھے شیعہ دیوبندیوں کو، اور دیوبندی اصل میں فساد تو تھا دیوبندی شیعہ، سپاہ صحابہ دیوبندی تھے، یہ اختلاف تو دیوبندی شیعہ تھا، لیکن اس کو حکومت نے، میڈیا نے، ان دونوں فریقوں نے، دیوبندیوں نے اور شیعوں نے کہا جی یہ سنی شیعہ اختلاف ہے، تو سنی تو بنا دیا گیا ان کو۔ جب آپ خاموش رہے جو بڑے تھے، میں تو بولتا رہا، میں تو کہتا رہا یہ اہل سنت نہیں ہے، میرے پاس تو بے شمار حوالے ہیں، میں یہ کہتا رہا کہ یہ شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، یہ دیوبندی شیعہ اختلاف ہے۔ آپ کیوں خاموش رہے اس وقت؟ اگر آپ واقعی اہل سنت و جماعت اس لفظ کے محافظ ہیں تو آپ نے کیوں نہیں تردید کی؟ جب شیعہ دیوبندی جو اختلاف تھا، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، اس کو سنی شیعہ اختلاف کہا گیا، انہوں نے اپنا نام ہی اہل سنت والجماعت رکھ لیا۔ اب بھی جتنے بھی گورنمنٹ کے پلیٹ فارم ہیں، چاہے وہ ضلعی کمیٹی ہو امن کی، چاہے وہ ڈویژنل ہو، چاہے وہ صوبے کی ہو، تو اب یہ بات تو میری لمبی ہو رہی ہے، میں تو صرف مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ کی مسجد پر بھی بریلوی لکھا ہوا ہے، پہلے تو وہاں سے کاٹے بریلوی۔ مسجد جو زبیدہ ہے آپ کے مدرسہ کی مسجد ہے، اس پر لکھا ہوا ہے مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی۔ اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ ہمارا مذہب صرف اہل سنت و جماعت ہے، تو پھر حنفی بریلوی کیوں لکھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے آپ پر یہ سوال قائم ہوتا ہے کہ آپ اس کو مٹائیں۔ ہاں جی۔ دوسرا، میں آخری بات کرنے والا ہوں، بریلوی کہتے کسے ہیں؟ بریلی شریف کے رہنے والے کو نہیں کہتے بریلوی، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ کا دھوکہ ہے۔ اب دیکھیں ماترید، امام ابو منصور ماتریدی نے عقائد کی تشریح کی، عقائد اسلامیہ کی،
تو کیا ماتریدی ان کو کہتے ہیں جو ماترید میں رہتے ہیں؟ ماترید جو ہے یہ سمرقند کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، کیا ان کو ماتریدی کہتے ہیں؟ یا جو ابو منصور ماتریدی کو امام مانتے ہیں وہ ان کو ماتریدی کہتے ہیں؟ تو اگر ابو منصور ماتریدی نے بہت سے کم عقیدے بیان کیے ہیں، اعلیٰ حضرت کے سامنے وہ 100 میں سے 2 بھی نہیں بنتے جو اعلیٰ حضرت نے عقائد اسلامیہ بیان کیے، پہلے دور کے بھی، اس دور کے بھی، آئندہ بھی قیامت تک آپ نے بے شمار تشریحات کر دی ہیں۔ اگر ماتریدی جو ہے وہ مذہب بن سکتا ہے تو بریلوی کو نہیں مذہب بنتا؟ بریلوی بھی یقینی طور پر مذہب کا حصہ ہے۔ اب میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ علماء دیوبند نے یہ 3 عبارتیں لکھی جو میں نے پڑھ کے سنائی آپ کو۔ شیطان کا علم زیادہ ہے، جیسے علم حضور کا ایسا جانوروں کا بھی ہے، ڈنگروں کا بھی ہے، چوپایوں کا بھی ہے، پاگلوں کا بھی ہے۔ حضور کے بعد یہ زمانے میں کوئی نبی آ جائے تو پھر بھی آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہی مرزا ناصر نے اسمبلی میں موقف قائم کیا تھا کہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ یہ دیوبندیوں نے لکھا۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ جاری کیا کہ یہ کفریہ عبارتیں ہیں، ان کے کہنے والے گستاخان رسول ہیں۔ گستاخی رسول پر اجماع امت قائم ہو چکا ہے، ابھی تک ٹوٹا نہیں۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک گستاخی رسول جو ہے کفر ہے، گستاخی رسول کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ کیا آپ اجماع کو توڑنا چاہتے ہیں مفتی صاحب؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیوبندی بھی اہل سنت ہے؟ دیوبندی کیسے اہل سنت ہے؟ 34 علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہیں۔ مرزا قادیان بھی کافر ہے، یہ تینوں بھی کافر ہیں۔ جو ان کو بزرگ مانے وہ بھی کافر ہے، جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یمن کے شام کے حجاز مقدس کے 34 علماء نے فتویٰ دیا جو سام الحرمین میں موجود ہے۔ پھر بر صغیر میں 268 علماء نے فتویٰ دیا، جن میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جیسے عظیم رجال موجود ہیں۔ اس فتویٰ کی تائید کی، موریں لگائی باقاعدہ۔ یہ دنیا کا بہت بڑا فتویٰ ہے۔ اگر کہا جائے کہ تحریری طور پر یہ دنیا کا سب سے بڑا فتویٰ ہے دور اسلام کا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اب بریلوی تو اس کو کہا جائے گا جو اس فتوے کو مانے گا، جو نہیں مانے گا وہ دیوبندی کہلائے گا۔ باقی یہ میں نے اجمالاً باتیں کہہ دی ہیں۔ میں اب پھر صاحبزادہ عبد المصطفیٰ صاحب سے بات کروں گا، حافظ عبد الصار سعیدی صاحب سے بھی، جو تنظیم المدارس کے بڑے لوگ ہیں، کہ مفتی صاحب کو لاہور میں دعوت دیں، بات ہو جائے، سوشل میڈیا پر آ جائے، سوشل میڈیا آن ہو، میری ان کی بات ہو جائے، میں ان پر چند سوالات قائم کروں گا، وہ جواب دیں گے، ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ ہاں جی، اب نہ مفتی صاحب کو ضرورت ہے سوشل میڈیا پر آنے کی، نہ مجھے ضرورت ہے۔ اب اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، اکٹھے ہو کر بیٹھے۔ اگر لاہور میں نہیں آتے، مفتی صاحب بیمار ہیں، علیل ہیں، نہیں آ سکتے، تو مجھے صرف ایک دعوت نامہ بھیج دیں کہ آپ جامعہ نعیمیہ میں تشریف لائیں، تاریخ میں مقرر کروں گا، میں انشاءاللہ جامعہ نعیمیہ میں پہنچ جاؤں گا۔ ہاں جی، وہاں ہو جائے گا۔ یا مجھے کہیں جی میں ان کو دعوت دوں، امرانی شی میں آ جائیں، یہاں پر بات ہو جائے گی۔ موقف ان کا یہ ہے کہ مذہب صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ اب اہل سنت و جماعت کافی نہیں ہے، اب اہل سنت کے ساتھ و جماعت سے بریلوی لگانا ضروری ہے۔ باقی اعلیٰ حضرت نے کہا میرا مذہب اہل سنت ہے، اور بہت سے علماء نے اس وقت کہا، بعد میں بھی، اس وقت ہم ہی اہل سنت تھے۔ یہ مفتی صاحب آپ کو میں بتا دوں، اس وقت ہم ہی اہل سنت تھے، ان کو بھابی کہا جاتا تھا۔ اس وقت یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ یہ بھی سنی مکتبہ فکر ہے، یہ 4 سنی مکتبہ فکر ہے، اس وقت یہ نہیں کہا جاتا تھا۔ یہ کمزوریاں آپ نے پیدا کی، آپ جیسے علماء نے جنہوں نے اتحاد کیا، بار بار کبھی تنظیم کے نام پر اتحاد کیا، کبھی سیاست کے نام پر اتحاد کیا، آپ لوگوں نے یہ کمزوریاں پیدا کی۔ الحمدللہ میں نے ساری زندگی کسی بات عقیدہ سے اتحاد نہیں کیا۔ یہ کمزوریاں آپ نے پیدا کی کہ وہ اہل سنت و جماعت بن گئی۔ اس وقت پھر اللہ حضرت نے کہا ہم اہل سنت ہے، کیونکہ ان کو تو بھابی کہا جاتا تھا، ان کو مجال ہی نہیں تھی، یہ تو سر چھپاتے تھے، ان کے مسلک پوچھا تو بتاتے ہی نہیں تھے پہلے۔
پھر کہتے تھے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، مسجدوں میں آ کے امام لگ رہے تھے، لوگ پوچھتے جی کیا ہے جی، ہم جی قسم دیتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو آپ یہ بتا رہے ہیں جتنے دیوبندی ہیں وہ مسجدوں میں آ جائیں اور وہ اہل سنت و جماعت کہیں تو ان کو امام لگا لیا جائے۔ آپ یہی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں نا کہ مسجدوں میں لوگ آ جائیں دیوبندیوں کے اور آپ کا مذہب کیا ہے جی میں اہل سنت و جماعت، اس کو امام لگا لیں۔ آگے پوچھے نہ جائے آپ بریلوی ہیں کہ نہیں ہیں جی، تو بریلی شریف کا نام نہیں ہے، مفتی صاحب یہ بات سمجھ لیں، یہ ان لوگوں کو بریلوی کہا جاتا ہے جو اس فتوے کو مانتے ہیں، جو گستاخ رسول جس پر اجماع ہے کہ وہ کافر مرتد ہے اس کو کافر مرتد مانتے ہیں، جو گستاخان رسول کو کافر و مرتد مانتے ہیں وہ بریلوی ہیں، جو نہیں مانتے وہ دیوبندی ہیں۔ اس بات پر، اس موضوع پر بات ہوگی جب مفتی صاحب چاہیں گے انشاءاللہ تعالی۔